خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اہلا وسہلا مرحبا۔ دوستو، آج میں آپ لوگوں کے سامنے سورہ التوبہ آیت نمبر 120 سے 110 تک تلاوت کروں گا، اس لیے کہ 111 سے جو میں تلاوت کرنا چاہتا تھا اس کا موضوع الگ ہے۔ اس موضوع میں جو باتیں کہی گئی ہیں، یعنی ان آیات میں قریباً 8 آیات ہیں، ان آیات میں جو باتیں عام باتیں کی گئی ہیں اس کے متعلق پہلے تذکرہ میں کیے دیتا ہوں، اس کے بعد تلاوت کروں گا، تب ترجمہ کروں گا اور تفسیر بیان کروں گا۔ نمبر 1، منافقین میں چند راہ راست پر آنے لگے۔ کافی سرگرمیاں تیز ہو گئی تھی مدینہ میں منافقین کی، ان میں سے چند راہ راست پر آنے لگے تو ان لوگوں سے اسلامی قانون کے مطابق معاملات کرنے کو کہا گیا اور ان کے لیے دعائیں کرنے کو کہا گیا، یعنی ان سے صدقات وغیرہ لیا جانے لگا، جبکہ جو خراب قسم کے منافقین تھے ان سے صدقہ وغیرہ نہیں لیا جا رہا تھا۔ یہ دیکھ کیا ہوتا ہے۔ ہاں، ایک اور امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ ان آیات میں ایک مسجد کا تذکرہ ہے جس کا نام ہے مسجد ضرار۔ یہ وہی مسجد ہے جس میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا۔ اس مسجد میں خلاف اسلام کام کیے جاتے تھے۔ مخالفین اسلام اس مسجد میں جمع ہو کر اسلام کے خلاف سرگرمیاں تیز کیا کرتے تھے، اس وجہ سے اس مسجد میں نماز پڑھنے سے منع کیا، اس کا تذکرہ کیا گیا ہے اور باقی تفصیل بھی ہے۔ تو آئیے ترجمہ قرآن شریف میں آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم۔ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم۔ ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم۔ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم۔ ترجمہ دیکھ، کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اپنے قصوروں کا اعتراف کر لیا ہے، انہوں نے ملے جلے عمل کیے تھے، کچھ بھلے اور کچھ برے۔ امید ہے کہ اللہ ان پر توجہ کرے، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تم ان کے مالوں میں سے صدقہ لو، اس سے تم ان کو پاک کرو گے اور ان کا تزکیہ کرو گے، اور تم ان کے لیے دعا کرو، بے شک تمہاری دعا ان کے لیے وجہ تسکین ہوگی۔ اللہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور وہی صدقات کو قبول کرتا ہے، اور اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ کہو کہ عمل کرو، اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان تمہارے عمل کو دیکھیں گے اور تم جلد اس کے پاس لوٹائے جاؤ گے جو تمام کھلے اور چھپے کو جانتا ہے۔ وہ تم کو بتا دے گا جو کچھ تم کر رہے تھے۔ کچھ دوسرے لوگ ہیں جن کا معاملہ ابھی خدا کا حکم آنے تک ٹھہرا ہوا ہے، یا وہ ان کو سزا دے گا یا ان کی توبہ قبول کرے گا، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ آئیے تفسیر دیکھتے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی طبیعتوں میں اگرچہ شر نہیں ہوتا،
وہ معمول والے دینی اعمال بھی کرتے رہتے ہیں، مگر جب دین کا کوئی ایسا تقاضا سامنے آتا ہے جس میں اپنے بنے ہوئے نقشہ کو توڑ کر دیندار بننے کی ضرورت ہو تو اپنی زندگی اور مال کو اس طرح دین کے لیے نہیں دے پاتے جس طرح انہیں دینا چاہیے۔ قوت فیصلہ کی کمزوری یا دنیا میں ان کی مشغولیت ان کے لیے دین کی راہ میں اپنا حصہ ادا کرنے میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ ایسے لوگ اگرچہ قصوروار ہوتے ہیں تاہم ان کا قصور اس وقت معاف کر دیا جاتا ہے جبکہ یاد دہانی کے بعد وہ اپنی غلطی کا اعتراف کر لیں اور شرمندگی کے احساس کے ساتھ دوبارہ دین کی طرف لوٹ آئیں۔ اعتراف اور شرمندگی کا ثبوت یہ ہے کہ ان کے اندر ازسر نو دینی خدمت کا جذبہ پیدا ہو۔ وہ اپنے احساس گناہ کو دھونے کے لیے اپنے محبوب مال کا ایک حصہ خدا کی راہ میں پیش کریں۔ جب ان کی طرف سے ایسا رد عمل ظاہر ہو تو پیغمبر کو تلقین کی گئی کہ اب انہیں ملامت نہ کرو بلکہ ان کو نفسیاتی سہارا دینے کی کوشش کرو، ان کو دعائیں دو تاکہ ان کے دل کا بوجھ دوبارہ ایمانی عزم و اعتماد میں تبدیل ہو جائے۔ خدا کے نزدیک اصل برائی غلطی کرنا نہیں ہے بلکہ غلطی پر قائم رہنا ہے۔ جو آدمی غلطی کرنے کے بعد اس کی تعویلیں ڈھونڈنے لگے وہ برباد ہو گیا، اور جو شخص غلطی کا اعتراف کر کے اپنی اصلاح کرے وہ خدا کے نزدیک قابل معافی ٹھہرا۔ غلطی کرنے کے بعد آدمی ہمیشہ دو امکانات کے درمیان ہوتا ہے، ایک یہ کہ وہ اپنی غلطی کا اعتراف کر لے، دوسرا یہ کہ وہ ڈھٹائی کرنے لگے۔ جو شخص اپنی غلطی کا اعتراف کرے اس کے اندر تواضع پیدا ہوتی ہے، وہ دوبارہ خدا کی رحمتوں کا مستحق بن جاتا ہے۔ اس کے برعکس جو شخص ڈھٹائی کا طریقہ اختیار کرے وہ گویا خدا کے غضب کے راستے پر چل پڑا۔ وہ اپنے کو بے خطا ثابت کرنے کے لیے جھوٹی تعویلیں کرے گا، اپنی غلطی کو نبھانے کے لیے وہ دوسری بہت سی غلطیاں کرتا چلا جائے گا۔ پہلے شخص کے لیے خدا کی رحمت ہے اور دوسرے شخص کے لیے خدا کی سزا۔ آئیے قرآن کی تلاوت کرتا ہوں۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل وليحلفن ان اردنا الا الحسنى واللہ یشہد انہم لکاذبون۔ لا تقم فیہ ابدا لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين۔ افمن اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير ام من اسس بنيانه على شفا جرف نهار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين۔ لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اور ان میں ایسے بھی ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی نقصان پہنچانے کے لیے اور کفر کے لیے اور اہل ایمان میں پھوٹ ڈالنے کے لیے، اور اس لیے کہ تاکہ کمینگاہ فراہم کریں، کمینگاہ فراہم کریں اس شخص کے لیے جو پہلے سے اللہ اور اس کے رسول سے لڑ رہا ہے، یعنی ان لوگوں کے لیے آرام کی جگہ بنا ہوئے رہنے کے لیے مکینگاہ۔ اور یہ لوگ قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے تو صرف بھلائی چاہی تھی، اور اللہ گواہ ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ تم اس عمارت میں کبھی کھڑے نہ ہونا، یعنی نماز نہ پڑھنا۔ البتہ جس مسجد کی بنیاد اول دن سے تقوی پر پڑی ہے وہ اس لائق ہے کہ تم اس میں کھڑے ہو۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں اور اللہ پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ کیا وہ شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد خدا سے ڈر پر اور خدا کی خوشنودی پر رکھی، یا وہ شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد ایک کھائی کے کنارے پر رکھی جو گرنے کو ہے، پھر وہ عمارت اس کو لے کر جہنم کی آگ میں گر پڑی
اور اللہ ظالم لوگوں کو راہ نہیں دکھاتا، اور یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہمیشہ ان کے دلوں میں شک کی بنیاد بنی رہے گی، بجز اس کے کہ ان کے دل ہی ٹکڑے ہو جائیں، اور اللہ علیم و حکیم ہے۔ ہاں جناب، آئیے دیکھتے ہیں تفسیر۔ زندگی کی تعمیر میں دو بنیادیں ہیں، ایک تقوی، دوسرے ظلم۔ پہلی صورت یہ ہے کہ خدا کے ڈر کی بنیاد پر زندگی کی عمارت اٹھائی جائے۔ آدمی کی تمام سرگرمیاں جس فکر کے ماتحت چل رہی ہو، وہ فکر یہ ہو کہ اس کو اپنے تمام قول و فعل کا حساب ایک ایسی ہستی کو دینا ہے جو کھلے اور چھپے سے باخبر ہے، اور ہر ایک کو اس کے حقیقی کارناموں کے مطابق جزا یا سزا دینے والا ہے۔ ایسا شخص گویا مضبوط چٹان پر اپنی عمارت کھڑی کر رہا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آدمی اس قسم کا اندیشہ سے خالی ہو، وہ دنیا میں بالکل بے قید زندگی گزارے، وہ کسی پابندی کو قبول کیے بغیر جو چاہے بولے اور جو چاہے کرے۔ ایسے شخص کی زندگی کی مثال اس عمارت کی سی ہے جو ایسی کھائی کے کنارے اٹھائی گئی ہو جو بس گرنے ہی والی ہو، اور اچانک ایک روز اس کا مکان اپنے مکینوں سمیت گہرے کھڈ میں گر پڑے گی۔ رہنے والے مکین میں رہنے والے جو لوگ ظلم کی بنیاد پر اپنی زندگی کی عمارت اٹھاتے ہیں، ان کے جرائم میں سب سے زیادہ سخت جرم ہوا ہے جس کی مثال مدینہ میں مسجد زرار کی صورت میں سامنے آئی۔ اس وقت مدینہ میں دو مسجدیں تھیں، ایک آبادی کے اندر مسجد نبوی، دوسری مضافات میں مسجد قباء۔ منافق مسلمانوں نے اس کو توڑ کر ایک تیسری مسجد تعمیر کر لی۔ اس قسم کی کارروائی بظاہر اگرچہ دین کے نام پر ہوتی ہے، مگر حقیقتاً اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنی قیادت اور پیشوائی کو قائم رکھنے کی خاطر دعوت حق کا مخالف بن جانا۔ جو لوگ اپنی خود پرستی کی وجہ سے دعوت حق کو قبول نہیں کر پاتے، وہ اس کے خلاف محاذ بناتے ہیں، اس کے خلاف تخریبی کارروائیاں کرتے ہیں۔ ان کی منفی سرگرمیاں مسلمانوں کو دو گروہوں میں بانٹ دیتی ہے۔ ایسے لوگ اپنی تخریبی عمل کو دین کے نام پر کرتے ہیں، حتیٰ کہ وہ مسلمہ دینی شخصیتوں کو اپنے اسٹیج پر لانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ لوگوں کی نظر میں انہیں اعتماد حاصل ہو جائے۔ یہ لوگ اپنی اندھی دشمنی میں بھول جاتے ہیں کہ حق کی مخالفت دراصل خدا کی مخالفت ہے، جو خدا کی دنیا میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ ایسے لوگوں کے لیے جو چیز مقدر ہے وہ صرف یہ کہ وہ حسرت و افسوس کے ساتھ مرے اور اللہ کی رحمتوں سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جائیں۔ دوستو، یہ تلاوت ختم ہو چکی ہیں۔ اب آج کل بھی میں ایسا دیکھ رہا ہوں مساجد میں کچھ ایسی سرگرمیاں ہو رہی ہیں جو خلاف دین ہے، اور اس میں کچھ نعت شریف یا پتہ نہیں کیا لوگ صبح کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد غالباً وہ لوگ کچھ پڑھتے ہیں، تو اس کو میں غور سے سنتا ہوں تو اس میں شرکیہ الفاظ ہوتے ہیں۔ تو میں کسی کے خلاف نہیں، مخالفت نہیں کر رہا ہوں، آپ لوگ غور سے سنیں گے کہ اس میں کیا ہو رہا ہے۔ جو اصل بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا صحابہ کے زمانے میں یا تابع تابعین کے زمانے میں کبھی صبح کی نماز کے بعد کچھ ایسی باتیں سلام پھیرنے کے بعد نہیں کی گئی جو ابھی ہو رہی کچھ چند مساجد میں، اور یہی آگے چل کر کے فرض کا رتبہ اختیار کر لے، یعنی نماز سلام پھیرنے کے بعد دعا کے بعد لوگ کھڑے ہو کر کچھ پڑھتے رہتے ہیں۔ تو ابھی تو مجھے لگتا ہے کہ فرض نہیں کیا گیا ہے، لیکن آگے چل کے فرض کیا جائے گا، اسی کو کہتے ہیں بدعت، اور یہی گناہ ہے۔ تو اس پہ توجہ دے، اگر آپ سمجھتے ہیں تو ایسے کام کو روکنے کی کوشش کریں۔ اب میں زیادہ کیا بتاؤں، میں نہیں کسی کو مخالفت کرتا ہوں۔ جو شخص لا الہ الا اللہ کا محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے وہ جنتی ہے، اس کو اسلام پر یقین ہے، لیکن ہم لوگ غلط راستے پہ چل رہے ہیں تو اس کو سدھارنا امپورٹنٹ چیز، ورنہ جوش میں آ کر کے وہ اس کو کافر کرتے ہیں تو وہ اس کو کافر کرتے ہیں، تو مطلب کہ سب لوگ جذبے میں غصے میں رہتے ہیں، تو اسلام کی تبلیغ نہیں ہو پائے گی نا اس طرح سے۔ میں کہتا ہوں آپ خود سوچئے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اور تمام لوگ، آپ لوگوں کا مائنڈ ڈیولپڈ ہے، زیادہ تر توجہ، زیادہ نہیں بلکہ مکمل توجہ قرآن و حدیث کی طرف رکھیں، پوری بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ
قرآن بھی مختلف لینگویجز میں ترجمہ ہو چکے ہیں اور احادیث بھی، تو کیوں نہ ڈائریکٹ ہم لوگ اس سے دیکھیں، اسی کو پڑھیں اور زیادہ ادھر ادھر کی باتوں میں نہ رہیں. یعنی اسی کو کہا جائے گا اہدنا الصراط المستقیم. اور باقی جو دوسرے ہیں وہ جلیبی والی راستہ ہے. میں غور سے پڑھتا ہوں، میں دیکھتا ہوں، سنتا ہوں، تو اہدنا الصراط المستقیم وہی ہے جو قرآن و حدیث کا راستہ ہے. اور باقی جو دوسرے ہیں، یہ چیزیں کر دو، وہ چیزیں کر دو، اپنی منمانی کر دو، اور تو وہ جلیبی والی ہے. گفتگو کے موضوع پہ انشاءاللہ تعالیٰ باتیں ہوں گی. ابھی تو درس قرآن ہے، تو میں صرف یہی چاہتا ہوں کہ درس قرآن کے ترجمہ تفسیر آپ کے سامنے پیش کر دوں اور اپنی طرف سے کچھ بھی بیان نہ کروں. تو آپ دعا کرتے رہیے میری صحت مکمل اچھی رہے. اور میں تھوڑا سستی کر دے رہا ہوں، مجھ سے غلطی ہو رہی ہے، معاف فرمائیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ کل سے اعلی صبح آپ کو میں درس قرآن پیش کروں گا. دعاؤں کی درخواست ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خیرکم من تعلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہلا وسہلا مرحبا دوستو. آج میں آپ لوگوں کے سامنے سورہ التوبہ آیت نمبر 120 سے 110 تک تلاوت کروں گا، اس لیے کہ 111 سے جو میں تلاوت کرنا چاہتا تھا اس کا موضوع الگ ہے. اس موضوع میں جو باتیں کہی گئی ہیں، یعنی ان آیات میں قریباً 8 آیات ہیں، ان آیت میں جو عام باتیں کی گئی ہیں اس کے متعلق پہلے تذکرہ میں کیے دیتا ہوں، اس کے بعد تلاوت کروں گا، تب ترجمہ کروں گا اور تفسیر بیان کروں گا. نمبر 1، منافقین میں چند راہ راست پر آنے لگے. کافی سرگرمیاں تیز ہو گئی تھی مدینہ میں منافقین کی، ان میں سے چند راہ راست پر آنے لگے تو ان لوگوں سے اسلامی قانون کے مطابق معاملات کرنے کو کہا گیا اور ان کے لیے دعائیں کرنے کو کہا گیا. یعنی ان سے صدقات وغیرہ لیا جانے لگا، جبکہ جو خراب قسم کے منافقین تھے ان سے صدقہ وغیرہ نہیں لیا جا رہا تھا. یہ دیکھ کیا ہوتا ہے. ایک اور امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ ان آیات میں ایک مسجد کا تذکرہ ہے جس کا نام ہے مسجد زرار. یہ وہی مسجد ہے جس میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا. اس مسجد میں خلاف اسلام کام کیے جاتے تھے. مخالفین اسلام اس مسجد میں جمع ہو کر اسلام کے خلاف سرگرمیاں تیز کیا کرتے تھے. اس وجہ سے اس مسجد میں نماز پڑھنے سے منع کیا، اس کا تذکرہ کیا گیا ہے اور باقی تفصیل بھی ہے. تو آئیے ترجمہ قرآن شریف میں آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم.
خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. ترجمہ دیکھ، کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اپنے قصوروں کا اعتراف کر لیا ہے. انہوں نے ملے جلے عمل کیے تھے، کچھ بھلے اور کچھ برے. امید ہے کہ اللہ ان پر توجہ کرے، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. تم ان کے مالوں میں سے صدقہ لو، اس سے تم ان کو پاک کرو گے اور ان کا تزکیہ کرو گے، اور تم ان کے لیے دعا کرو، بے شک تمہاری دعا ان کے لیے وجہ تسکین ہوگی. اللہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے. کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور وہی صدقات کو قبول کرتا ہے، اور اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. کہو کہ عمل کرو، اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان تمہارے عمل کو دیکھیں گے اور تم جلد اس کے پاس لوٹائے جاؤ گے جو تمام کھلے اور چھپے کو جانتا ہے. وہ تم کو بتا دے گا جو کچھ تم کر رہے تھے. کچھ دوسرے لوگ ہیں جن کا معاملہ ابھی خدا کا حکم آنے تک ٹھہرا ہوا ہے، یا وہ ان کو سزا دے گا یا ان کی توبہ قبول کرے گا، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے. آئیے تفسیر دیکھتے ہیں. کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی طبیعتوں میں اگرچہ شر نہیں ہوتا، وہ معمول والے دینی اعمال بھی کرتے رہتے ہیں، مگر جب دین کا کوئی ایسا تقاضا سامنے آتا ہے جس میں اپنے بنے ہوئے نقشہ کو توڑ کر دیندار بننے کی ضرورت ہو، تو اپنی زندگی اور مال کو اس طرح دین کے لیے نہیں دے پاتے جس طرح انہیں دینا چاہیے. قوت فیصلہ کی کمزوری یا دنیا میں ان کی مشغولیت ان کے لیے دین کی راہ میں اپنا حصہ ادا کرنے میں رکاوٹ بن جاتی ہے. ایسے لوگ اگرچہ قصوروار ہوتے ہیں، تاہم ان کا قصور اس وقت معاف کر دیا جاتا ہے جبکہ یاد دہانی کے بعد وہ اپنی غلطی کا اعتراف کر لیں اور شرمندگی کے احساس کے ساتھ دوبارہ دین کی طرف لوٹ آئیں. اعتراف اور شرمندگی کا ثبوت یہ ہے کہ ان کے اندر از سر نو دینی خدمت کا جذبہ پیدا ہو. وہ اپنے احساس گناہ کو دھونے کے لیے اپنے محبوب مال کا ایک حصہ خدا کی راہ میں پیش کریں. جب ان کی طرف سے ایسا رد عمل ظاہر ہو تو پیغمبر کو تلقین کی گئی کہ اب انہیں ملامت نہ کرو، بلکہ ان کو نفسیاتی سہارا دینے کی کوشش کرو، ان کو دعائیں دو تاکہ ان کے دل کا بوجھ دوبارہ ایمانی عزم و اعتماد میں تبدیل ہو جائے. خدا کے نزدیک اصل برائی غلطی کرنا نہیں ہے بلکہ غلطی پر قائم رہنا ہے. جو آدمی غلطی کرنے کے بعد اس کی تعویلیں ڈھونڈنے لگے وہ برباد ہو گیا، اور جو شخص غلطی کا اعتراف کر کے اپنی اصلاح کرے وہ خدا کے نزدیک قابل معافی ٹھہرا. غلطی کرنے کے بعد آدمی ہمیشہ دو امکانات کے درمیان ہوتا ہے. ایک یہ کہ وہ اپنی غلطی کا اعتراف کر لے، دوسرا یہ کہ وہ ڈھٹائی کرنے لگے. جو شخص اپنی غلطی کا اعتراف کرے اس کے اندر تواضع پیدا ہوتی ہے، وہ دوبارہ خدا کی رحمتوں کا مستحق بن جاتا ہے. اس کے برعکس جو شخص ڈھٹائی کا طریقہ اختیار کرے وہ گویا خدا کے غضب کے راستے پر چل پڑا. وہ اپنے کو بے خطا ثابت کرنے کے لیے جھوٹی تعویلیں کرے گا. اپنی غلطی کو نبھانے کے لیے وہ دوسری بہت سی غلطیاں کرتا چلا جائے گا. پہلے شخص کے لیے خدا کی رحمت ہے اور دوسرے شخص کے لیے خدا کی سزا. آئیے قرآن کی تلاوت کرتا ہوں. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا
وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف نهار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم واللہ علیم حکیم۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اور ان میں ایسے بھی ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی نقصان پہنچانے کے لیے اور کفر کے لیے اور اہل ایمان میں پھوٹ ڈالنے کے لیے، اور اس لیے کہ تاکہ کمینگاہ فراہم کریں، کمینگاہ فراہم کریں اس شخص کے لیے جو پہلے سے اللہ اور اس کے رسول سے لڑ رہا ہے، یعنی ان لوگوں کے لیے آرام کی جگہ بنا ہوئے رہنے کے لیے مکین گاہ۔ اور یہ لوگ قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے تو صرف بھلائی چاہی تھی، اور اللہ گواہ ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ تم اس عمارت میں کبھی کھڑے نہ ہونا، یعنی نماز نہ پڑھنا، البتہ جس مسجد کی بنیاد اول دن سے تقوی پر پڑی ہے وہ اس لائق ہے کہ تم اس میں کھڑے ہو۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ کیا وہ شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد خدا سے ڈر پر اور خدا کی خوشنودی پر رکھی، یا وہ شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد ایک کھائی کے کنارے پر رکھی جو گرنے کو ہے، پھر وہ عمارت اس کو لے کر جہنم کی آگ میں گر پڑی، اور اللہ ظالم لوگوں کو راہ نہیں دکھاتا۔ اور یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہمیشہ ان کے دلوں میں شک کی بنیاد بنی رہے گی، بجز اس کے کہ ان کے دل ہی ٹکڑے ہو جائیں، اور اللہ علیم و حکیم ہے۔ ہاں جناب، آئیے دیکھتے ہیں تفسیر۔ زندگی کی تعمیر میں دو بنیادیں ہیں، ایک تقوی، دوسرے ظلم۔ پہلی صورت یہ ہے کہ خدا کے ڈر کی بنیاد پر زندگی کی عمارت اٹھائی جائے۔ آدمی کی تمام سرگرمیاں جس فکر کے ماتحت چل رہی ہو، وہ فکر یہ ہو کہ اس کو اپنے تمام قول و فعل کا حساب ایک ایسی ہستی کو دینا ہے جو کھلے اور چھپے سے باخبر ہے، اور ہر ایک کو اس کے حقیقی کارناموں کے مطابق جزا یا سزا دینے والا ہے۔ ایسا شخص گویا مضبوط چٹان پر اپنی عمارت کھڑی کر رہا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آدمی اس قسم کا اندیشہ سے خالی ہو، وہ دنیا میں بالکل بے قید زندگی گزارے، وہ کسی پابندی کو قبول کیے بغیر جو چاہے بولے اور جو چاہے کرے۔ ایسے شخص کی زندگی کی مثال اس عمارت کی سی ہے جو ایسی کھائی کے کنارے اٹھائی گئی ہو جو بس گرنے ہی والی ہو، اور اچانک ایک روز اس کا مکان اپنے مکینوں سمیت گہرے کھڈ میں گر پڑے گی۔ مکین میں رہنے والے جو لوگ ظلم کی بنیاد پر اپنی زندگی کی عمارت اٹھاتے ہیں، ان کے جرائم میں سب سے زیادہ سخت جرم ہوا ہے جس کی مثال مدینہ میں مسجد زرار کی صورت میں سامنے آئی۔ اس وقت مدینہ میں دو مسجدیں تھیں، ایک آبادی کے اندر مسجد نبوی، دوسری مضافات میں مسجد قبا۔ منافق مسلمانوں نے اس کو توڑ کر ایک تیسری مسجد تعمیر کر لی۔ اس قسم کی کارروائی بظاہر اگرچہ دین کے نام پر ہوتی ہے، مگر حقیقتاً اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنی قیادت اور پیشوائی کو قائم رکھنے کی خاطر دعوت حق کا مخالف بن جانا۔ جو لوگ اپنی خود پرستی کی وجہ سے دعوت حق کو قبول نہیں کر پاتے، وہ اس کے خلاف محاذ بناتے ہیں، اس کے خلاف تخریبی کارروائیاں کرتے ہیں۔ ان کی منفی سرگرمیاں مسلمانوں کو دو گروہوں میں بانٹ دیتی ہے۔ ایسے لوگ اپنی تخریبی عمل کو دین کے نام پر کرتے ہیں،
حتیٰ کہ وہ مسلمہ دینی شخصیتوں کو اپنے اسٹیج پر لانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ لوگوں کی نظر میں انہیں اعتماد حاصل ہو جائے۔ یہ لوگ اپنی اندھی دشمنی میں بھول جاتے ہیں کہ حق کی مخالفت دراصل خدا کی مخالفت ہے، جو خدا کی دنیا میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ ایسے لوگوں کے لیے جو چیز مقدر ہے وہ صرف یہ کہ وہ حسرت و افسوس کے ساتھ مرے اور اللہ کی رحمتوں سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جائیں۔ دوستو، یہ میری تلاوت ختم ہو چکی ہیں۔ اب آج کل بھی میں ایسا دیکھ رہا ہوں مساجد میں کچھ ایسی سرگرمیاں ہو رہی ہیں جو خلاف دین ہے، اور اس میں کچھ نعت شریف یا پتہ نہیں کیا لوگ صبح کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد غالباً وہ لوگ کچھ پڑھتے ہیں، تو اس کو میں غور سے سنتا ہوں تو اس میں شرکیہ الفاظ ہوتے ہیں۔ تو میں کسی کے خلاف نہیں، مخالفت نہیں کر رہا ہوں، آپ لوگ غور سے سنیں گے کہ اس میں کیا ہو رہا ہے۔ جو اصل بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا صحابہ کے زمانے میں یا تابع تابعین کے زمانے میں کبھی صبح کی نماز کے بعد کچھ ایسی باتیں مطلب سلام پھیرنے کے بعد نہیں کی گئی جو ابھی ہو رہی کچھ چند مساجد میں، اور یہی آگے چل کر کے فرض کا رتبہ اختیار کر لے، یعنی نماز سلام پھیرنے کے بعد دعا کے بعد لوگ کھڑے ہو کر کچھ کچھ پڑھتے رہتے ہیں۔ تو ابھی تو مجھے لگتا ہے کہ فرض نہیں کیا گیا ہے، لیکن آگے چل کے فرض کیا جائے گا، اسی کو کہتے ہیں بدعت، اور یہی گناہ ہے۔ تو اس پہ توجہ دے، اگر آپ سمجھتے ہیں تو ایسے کام کو روکنے کی کوشش کریں۔ اب میں زیادہ کیا بتاؤں، میں نہیں کسی کو مخالفت کرتا ہوں، جو شخص لا الہ الا اللہ کا محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے وہ جنتی ہے، سب کو اسلام پر یقین ہے، لیکن ہم لوگ غلط راستے پہ چل رہے ہیں تو اس کو سدھارنا امپورٹنٹ چیز، ورنہ جوش میں آ کر کے وہ اس کو کافر کرتے ہیں تو وہ اس کو کافر کرتے ہیں، تو مطلب کہ سب لوگ جذبے میں غصے میں رہتے ہیں، تو اسلام کی تبلیغ نہیں ہو پائے گی نا اس طرح سے۔ میں کہتا ہوں آپ خود سوچئے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اور تمام لوگ، آپ لوگوں کا مائنڈ ڈیولپڈ ہے، زیادہ تر توجہ، زیادہ نہیں بلکہ مکمل توجہ قرآن و حدیث کی طرف رکھیں، پوری بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ قرآن بھی مختلف لینگویجز میں ترجمہ ہو چکے ہیں، اور احادیث بھی، تو کیوں نہ ڈائریکٹ ہم لوگ اس سے دیکھیں، اسی کو پڑھیں، اور زیادہ ادھر ادھر کی باتوں میں نہ رہیں، یعنی اسی کو کہا جائے گا اہدنا الصراط المستقیم، اور باقی جو دوسرے ہیں وہ جلیبی والی راستہ ہے۔ میں غور سے پڑھتا ہوں، میں دیکھتا ہوں، سنتا ہوں، تو اہدنا الصراط المستقیم وہی ہے جو قرآن و حدیث کا راستہ ہے، اور باقی جو دوسرے ہیں یہ چیزیں کر دو، وہ چیزیں کر دو، اپنی منمانی کر دو، اور تو وہ جلیبی والی ہے۔ گفتگو کے موضوع پہ انشاءاللہ تعالیٰ باتیں ہوں گی۔ ابھی تو درس قرآن ہے، تو میں صرف یہی چاہتا ہوں کہ درس قرآن کے ترجمہ تفسیر آپ کے سامنے پیش کر دوں، اور اپنی طرف سے کچھ بھی بیان نہ کروں۔ تو آپ دعا کرتے رہیے میری صحت مکمل اچھی رہے، اور میں تھوڑا سستی کر دے رہا ہوں، مجھ سے غلطی ہو رہی ہے، معاف فرمائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ کل سے اعلی صبح آپ کو میں درس قرآن پیش کروں گا، دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔